عاد عرب کے قدیم قبیلہ سامیہ کے صاحب اقتدار جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و ستوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور باحل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سمیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوئی۔ عاد کا مسکن۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے اور یہ خضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ خضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کا مذہب۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے بیشتر قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح وساخ و یغرس و یعوق و نصر ہی تھے۔ حضرت ہود۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سلطنت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود کی سب سے زیادہ معزز شاخ نخلا کی ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ تبلیغ اسلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جوار کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر سے کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کی نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات بیان کرتے اور یاد دلاتے کہ کبھی وہ بھی قوم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھ کو وہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشی اور مشی فارغ بال اور خوشحالی عطا کری ہے، لہٰذا اس طرح کے ٹھٹھوں میں نہ رہو۔